میٹیور جو کہ ایک سائنٹیفک فیکٹ ہے وہ ہے کیا؟ اس ویڈیو میں ہم 7 قرآنک فیکٹس کو جانیں گے جو کہ سائنٹیفکلی پروون ہیں اور دنیا کا کوئی بھی سائنٹسٹ ان کو غلط پروو نہیں کر سکا۔ فیکٹ نمبر 1، یہ جان کر آپ حیران ہو جائیں گے کہ کیا آپ کو پتا ہے کہ فیمیل سپائڈر بچے پیدا ہونے کے بعد میل سپائڈرز کو مار کر پھینک دیتی ہیں اور پھر کچھ وقت بعد جب بچے بڑے ہوتے ہیں تو وہ اپنی ماں کو مار کر پھینک دیتے ہیں۔ یہ دنیا کا سب سے برا گر ہے اور اسے قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ قرآن مجید میں یوں بیان کرتے ہیں، جنہوں نے اللہ کے سوا اور مددگار بنا رکھے ہیں ان کی مثال مکڑی کی طرح ہے جس نے گھر بنایا، اور بے شک سب گھروں میں کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے۔ کاش کیا یہ اچھا ہوتا اگر وہ جانتے۔ اسی آیت میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ فیمیل سپائڈرز گھر بلڈ کرتی ہیں نہ کہ میل سپائڈرز۔ لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ کافی ٹائم تک سائنٹسٹ کا یہی ماننا تھا کہ میل سپائڈرز گھر بلڈ کرتے ہیں نہ کہ فیمیل سپائڈرز، لیکن آخرکار ہمیشہ کی طرح قرآن سچ نکلا اور اب سائنٹسٹ نے بھی قرآن کی اس بات سے فل ایگری کیا ہے۔ فیکٹ نمبر 2، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انسان کی انگلیوں کے فنگر پرنٹس جسم کا سب سے کمپلیکیٹڈ حصہ ہیں۔ ہر انسان کی انگلیوں کے فنگر پرنٹس ڈیفرنٹ ہوتے ہیں۔ یہ بات بھی اللہ نے قرآن مجید میں بیان کی ہے۔ کیوں نہیں ہم اس بات پر قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کے پور پور تک ٹھیک کر دیں۔ فیکٹ نمبر 3، جو لوہا آپ استعمال کرتے ہیں یہ دراصل اسپیس سے آیا ہے۔ آج سے ہزاروں سال پہلے میٹیور کے ذریعے لوہا زمین پر آیا تھا جو کہ ایک سائنٹیفک فیکٹ ہے، اور یہ بات قرآن نے 1400 سال پہلے ہی ظاہر کر دی تھی۔ قرآن مجید میں یوں کہا گیا ہے، اور ہم نے لوہا اتارا، اس میں سخت لڑائی کا سامان ہے اور لوگوں کے لیے فائدہ بھی ہے۔ فیکٹ نمبر 4، اللہ نے سورہ الانعام میں یوں بیان کیا ہے، اور جسے اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کا سینہ تنگ، بہت ہی تنگ کر دیتا ہے۔ گویا کہ وہ زبردستی آسمان پر چڑھ رہا ہے، اور اسی طرح اللہ ایمان نہ لانے والوں پر عذاب مسلط کر دیتا ہے۔ اس آیت پر غور کرو، یہاں لکھا ہے اس کا سینہ تنگ، بہت ہی تنگ کر دیتا ہے، گویا کہ وہ زبردستی آسمان پر چڑھ رہا ہے۔ 1400 سال پہلے یہ کس کو پتا تھا کہ جب انسان آسمان پر چڑھتا ہے تو آکسیجن کم ہونے کی وجہ سے اس کا سینہ ٹائٹ ہو جاتا ہے۔ فیکٹ نمبر 5، کیا آپ کو پتا ہے کہ سمندر کی کور تک سن لائٹ نہیں پہنچتی؟ سن لائٹ سمندر میں 200 میٹر تک ہی پہنچ سکتی ہے، لیکن اگر یہ سچ ہے تو پھر سمندر کے ڈیپ میں جو جانور ہیں وہ آخر کیسے زندہ رہتے ہیں؟ اس کے بارے میں قرآن میں اللہ کا فرمان ہے کہ اللہ سمندر میں وہاں بھی روشنی دیتا ہے جہاں انسان اپنا ہاتھ تک نہیں دیکھ سکتا۔ سائنس نے یہ ڈسکور کیا ہے کہ سمندر کے ڈیپ میں ایسے آرگینزمز ہوتے ہیں جو لائٹ پروڈیوس کرتے ہیں، انہیں بایو لیومینسنٹ کہا جاتا ہے۔ فیکٹ نمبر 6، ہم جو پانی استعمال کرتے ہیں یہ اس دنیا کا پانی نہیں ہے۔ آج سے ہزاروں سال پہلے میٹیور کے ذریعے یہ پانی اس دنیا میں آیا ہے۔ بہت سی جیو کیمیکل سٹڈیز سے یہ پتہ چلا ہے۔ کاش لوگ قرآن پہلے پڑھ لیتے۔ قرآن نے اسے بھی ریویل کیا ہے، اور ہم نے آسمان سے ایک اندازے کے ساتھ پانی اتارا، پھر اسے زمین میں ٹھہرا دیا، اور بے شک ہم اسے لے جانے پر قادر ہیں۔ فیکٹ نمبر 7، یہ ہے روزٹ نیبولا۔ اسے 17 سینچری میں برٹش ایسٹرونامر جان فلیمسٹڈ نے ڈسکور کیا تھا۔ اللہ نے اس نیبولے کا ذکر بھی قرآن مجید میں کیا ہے۔ اللہ قرآن مجید میں یوں فرماتے ہیں، پھر جب آسمان پھٹ جائے گا تو گلاب کے پھول جیسا سرخ ہو جائے گا، جیسے سرخ چمڑا۔